ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی بے پناہ نعمتوں، رحمتوں، شفقتوں، عنایتوں اور برکتوں سے ہمیں نوازا اور ہمیں اس دور میں باطل اور طاغوتی قوتوں کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہونے اور مصطفی انقلاب کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دینے کا عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج پاکستان عوامی تحریک کے پنجاب اور صوبہ سرحد سے تعلق رکھنے والے کنوینرز اور کنویننگ باڈیز کے اراکین کا تربیتی کنونشن ہے جو ابھی نماز جمعہ کی اذان سے پہلے تک سیکریٹریٹ کے پارک میں اس کا پہلا سیشن جاری تھا اور دوسرا سیشن نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ وہ عمومی اجتماع نہیں ہے، عوامی تحریک کی کنویننگ باڈیز کا تربیتی کنونشن ہے۔ اور آج کی اس نشست جمعہ میں میں نے اپنے خطاب کے لیے ایک تربیتی موضوع ہی منتخب کیا ہے جو اس کنونشن کے لیے بھی ہے، اس مشن کے تمام وابستگان کے لیے بھی ہے اور شرکائے اجتماع جمعہ کے لیے بھی ہے۔ اس لیے تمام احباب نہایت توجہ سے اس نقطے کو، تربیتی نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں جسے میں قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 تک کے مضمون کی روشنی میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حصول برکت کے لیے صرف آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے، مگر میرا مضمون میری گفتگو کا آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 تک جو 8 آیات کریمہ ہیں سورہ توبہ کی، اس پر مشتمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی 20ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے
پہلی شرط الذین آمنوا، جو لوگ ایماندار ہو گئے، جنہوں نے دولت ایمان سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا۔ اور جب الذین آمنوا کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ایماندار ہو گئے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس عنوان کا، ایماندار کا جو لفظ ہے، یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کے پیچھے جو مضمون کار فرما ہے وہ یہ ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایماندار ہو گئے۔ یہ تو ایک عنوان ہے نا، مومن اس کو آپ عرف عام میں کہتے ہیں، جو ایمان لے آئے، جو مومن ہو گئے، جو ایماندار ہو گئے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس ایک عنوان کے پیچھے ایک فلسفہ، ایک تصور، ایک نظریہ اور ایک پورا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اگر اسے میں ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس عنوان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بن دیکھے میری بات کو مان لیا، بن دیکھے میری بات کو مان لیا، یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میں فرما رہا ہوں، جس شے کا میں وعدہ کر رہا ہوں، وہ بعد میں پورا ہوگا۔ اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت ابھی بعد میں آئے گا۔ اس حقیقت کا واقعہ بننا یہ مستقبل میں ہوگا۔ تم اپنی آنکھوں سے مستقبل میں کوئی وقت ایسا آئے گا کہ تم دیکھ سکو گے کہ جو کچھ میں نے فرمایا تھا، اللہ پاک فرما رہے ہیں، وہ حق ہے، مگر اس وقت تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت وہ حقیقتیں پردہ غیب میں ہیں، پردہ غیب میں ہیں۔ تو الذین آمنوا کا معنی یہ ہے کہ پس وہ لوگ جنہوں نے یہ تقاضا نہ کیا کہ باری تعالیٰ جو وعدے تو ہم سے فرما رہا ہے اس کی کوئی جھلک دکھا تو ہم مانیں نہ، جنہوں نے یہ تقاضا نہ کیا، بس میں نے جو فرما دیا انہوں نے بن دیکھے مان لیا، یہ معنی ہے الذین آمنوا کا۔ تو گویا اس سے میں جو پہلا نقطہ تربیت اخذ کر رہا ہوں وہ یہ کہ مصطفی انقلاب کی راہ کے مسافروں، سمجھ لو یہ بات کہ تمہیں اس سفر کا آغاز نتائج، وعدے، حقائق اور مستقبل میں جو کچھ تمہیں میسر آنے والا ہے اسے دیکھے بغیر ایمان لا کر اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ اگر بغیر دیکھے تم مان نہیں سکتے اور ڈگمگاتے ہو تو پھر تمہارا شمار الذین آمنوا میں نہیں ہے۔ تم نے اپنے سفر کا آغاز اس عقیدے سے کرنا ہے کہ مولا تو نے جو فرما دیا ہم بغیر دیکھے اس کو اتنا مانتے ہیں کہ جتنا کوئی کسی کو دیکھ کر بھی نہیں مان سکتا۔ تو اس سفر کا آغاز اس یقین سے ہوگا۔ پھر فرمایا وہاجروا، بن دیکھے ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے مال بھی لٹائے اور اپنی جانیں بھی لٹائیں۔ یہ تین شرائط عائد کی جا رہی ہیں ایمان کے سفر کے لیے، حق کے سفر کے لیے، جہاد کے سفر کے لیے، مصطفی انقلاب کے سفر کے لیے۔ تین شرطیں عائد کی جا رہی ہیں کہ سب سے پہلے تو تمہارے یقین کا عالم یہ ہونا چاہیے
کہ جس راہ پر ہم چل رہے ہیں اس کا انجام دکھائی دے یا نہ دے، مگر اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا یہ حق ہے، بس ہم نے بن دیکھے اس کو حق مان لیا۔ اس یقین کے ساتھ سفر کا آغاز کرنا ہوگا۔ دوسرا نقطہ وہاجروا، اور گھر بار چھوڑنے ہوں گے۔ ہاجروا کا لفظ یہ نقطہ سمجھا رہا ہے کہ لوگوں، بڑی منزلیں گھر بار چھوڑے بغیر میسر نہیں آیا کرتی۔ گھر بار چھوڑنا ایک قربانی۔ اگر یہی سوچتے رہو کہ گھر بار کیسے چھوڑوں، گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، بیوی بیمار ہے اسے دوائی لے کے دینے والا کوئی نہیں، بچے بیمار ہیں ڈاکٹر کو دکھانے والا کوئی نہیں، گھر کے مسائل ہیں انہیں اٹینڈ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن مجید ایک تصور دے رہا ہے۔ یہ بنیادی بہت سارے مسائل اور پریشانیاں ہیں، میں اگر گھر سے باہر چلا جاؤں تو پیچھے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، تو فرمایا راستے دو ہیں، یا انہی چیزوں پر دھیان کرتے رہو پھر راہ حق چھوڑ دو، اور اگر راہ حق پر چلنا ہے تو گھر بار کی قربانی دینا ہوگی۔ اور اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اگر گھر بار چھوڑیں گے، اب چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، ان کی ذمہ داریوں کو کلیتاً نظر انداز کر دیا، نہیں، انہیں بھی اٹینڈ کیا، مگر ان سے بڑھ کر اللہ سے جو عہد کیا ہے کہ تیرا کلمہ حق غالب کر کے چھوڑیں گے، اس کے لیے وقت دیا۔ وہ وقت جو اللہ کی راہ میں لگا، وہ گھر بار چھوڑا تو تبھی لگا، گھر بار چھوڑا تو تبھی لگا۔ تو پہلے ایمان کی شرط اس لیے لگا دی کہ اگر عقل سے سوچو تو عقل کہتی ہے کہ جب گھر بار چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پیچھے گھر کے مسائل کون حل کرے گا، عقل یہ کہتی ہے۔ اور ایمان یہ کہتا ہے کہ تم گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہو کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، تو جس اللہ کے لیے جا رہے ہو وہ تمہارے گھریلو امور کا محافظ ہے، وہ نگہبانی کر لے گا۔ عقل کا فیصلہ اور ہے، ایمان کا فیصلہ اور ہے۔ اس لیے ہجرت سے پہلے، گھر بار چھوڑنے سے پہلے ایمان کی بات کر لی کہ اگر تم نے ایمان کا سودا کر لیا تو گھر بار چھوڑ دینا آسان ہو جائے گا، اور اگر ایمان کا سودا نہ کیا تو عمر بھر اسی چکر میں پھنسے رہو گے کہ گھر سے باہر گئے تو گھر کا کیا بنے گا، گھر سے باہر گئے تو گھر کیا بنے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پر گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں، ریاستی ذمہ داریاں بھی ہیں، ذاتی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، اور اللہ کے دین اور حضور کی امت کی ذمہ داریاں بھی، تو ایک ہی وقت میں آپ یہ سارے کام کیسے کر لیتے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کا جو سپین ہے، وقت کا جو پیمانہ ہے وہ تو مقرر ہے، دن رات 24 گھنٹے سے زیادہ کے تو نہیں ہو سکتے، وقت وہی ہے جو دن رات کا ہے۔ تو فرمانے لگے جب میرے گھر بار کی اور ذاتی مصروفیات اور اللہ کے دین کی اور راہ حق کی مصروفیات دونوں میں جب ٹکراؤ آ جاتا ہے، اور گھر بار اور ذاتی مصروفیت مجھے اپنی طرف بلاتی ہے، اللہ کا دین اور ایمان کا سودا مجھے اپنی طرف بلاتا ہے، اور دونوں میں ٹکراؤ آتا ہے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ کا کام کر لیتا ہوں، اپنا اور گھر کا کام چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کا کام کر لیتا ہوں، اپنا اور گھر کا کام چھوڑ دیتا ہوں۔ تو فرمانے لگے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں جب اللہ کے کام میں لگ جاتا ہوں تو اللہ میرے کام میں لگ جاتا ہے، پھر میرے گھر کا کام اس سے بہتر انجام پا جاتا ہے کہ جس طرح میں خود اس میں مصروف ہو کے انجام دیتا۔ مگر یہ نکتہ پھر دوہرا لوں کہ یہ کام بہتر کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ جو ایمان والا سودا کر لیتے ہیں، اور جو ڈگمگاتے رہیں اور جانچتے رہیں کہ چلو بھائی ذرا گھر بار چھوڑ کے دیکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکل کے دیکھتے ہیں،
اور معلوم کرتے ہیں کہ جب ہم گھر نہیں ہوں گے اور اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہوں گے تو پھر گھر کا کام اللہ کرتا ہے، اس کا انتظام اللہ فرماتا ہے یا نہیں فرماتا؟ تو جو یہ جانچنے کے لیے گھر بار سے نکلتے ہیں ان کے کام نہیں ہوتے، چونکہ شرط جانچنا نہیں، شرط جانچے بغیر مان لینا ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھیں۔ تو جو ڈاما ڈول ہو کر بے یقینی کی کیفیت میں، تذبذب کی کیفیت میں، ڈگمگانے کی کیفیت میں گھر سے نکلتے ہیں، وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ لٹکتے رہتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہو کہ گھر کے انجام، گھر کے کام بھی درست ہوں اور میرا کام بھی درست ہو، تو پھر ڈگمگاؤ نہیں، یقین کے ساتھ بن دیکھے اپنے کام مجھ پر چھوڑ دو۔ تو گھر بار چھوڑے بغیر حق کی راہ کا مسافر اپنا سفر طے نہیں کر سکتا، مگر یہ کامیابی اسی کو ہوگی جس نے پہلے ایمان کا سودا کر لیا ہوگا۔ اس لیے جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو جنہوں نے یہ سودے کر لیے تھے، ایمان کے سودے کر لیے تھے، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، بس سفر کے لیے کمر ہمت باندھی اور آقا کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سودا کر لیا تھا، ایمان والا، اللہ سے سودا کر لیا تھا۔ فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ تو مصطفی انقلاب اور دین حق کے غلبے کی خاطر جہاد سب سے پہلے بن دیکھے ایمان لانے اور یقین پیدا کر لینے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے وقت مانگتا ہے، گھر بار سے نکلنا مانگتا ہے۔ تو جو لوگ گھر بار سے نکلنے کی جرت نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں وقت دینے سے گریز کرتے ہیں، وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا دین اور جہاد تقاضا کرتا ہے کہ گھر سے نکلو، اللہ کی راہ میں وقت دو، کاروبار سے وقت کچھ نکالو اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور جہاد اس طرح اپنا مال بھی خرچ کرو، اپنی جان بھی خرچ کرو۔ یہ تیسری شرط ہے، یہ تیسری شرط، اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرو اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا اگر ہم اپنی جد و جہد کے نتائج پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس راہ حق پر سفر کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود کو پانا چاہتے ہیں، ہمیں گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے کمائے ہوئے مال میں سے، یہ بات سمجھنے والی، کتنا مال اپنے اوپر اور اپنے گھر بار پر اور اپنی آسائش حیات پر، اپنی زندگی کی سہولتوں پر، اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے تن پر خرچ کر رہے ہیں، اور کتنا مال خدا کی راہ پر خرچ کر رہے ہیں۔ ہمیں حساب کرنا ہوگا۔ اپنی کمائی کا حساب رکھنے والوں، ہزاروں لاکھوں روپے کما کر کتابیں مینٹین کرنے والوں، بکس مینٹین کرنے والوں، اپنی کمائی کے حساب کتاب کرنے والوں، سوچنا ہوگا الذین جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنی کمائی ہوئی دولت کتنی تم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو، بیوی بچوں پر، گھر بار پر، آسائش حیات پر، راحت زندگی پر، کتنا خرچ اپنے اوپر کر رہے ہو اور کتنا راہ خدا میں خرچ کر رہے ہو۔ اگر انصاف ہو رہا ہے، اگر دولت کے خرچ کرنے پر، بولیے، انصاف ہو رہا ہے کہ اپنے اوپر اور گھر پر بھی خرچ کر رہے ہو اور اسی تناسب سے مصطفی انقلاب پر خرچ کر رہے ہو، اللہ کے دین پر خرچ کر رہے ہو، دین کو غالب کرنے پر خرچ کر رہے ہو، یہ حق تم ادا کر دو، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت تمہاری راہ میں حائل کیوں نہ ہو جائے، غالب کرنے کا وعدہ ہم پورا کر دیں گے۔
بالکل دو ٹوک ایک معیار دیا جا رہا ہے، بِأَمْوَالِهِمْ، پیمانہ دیا جا رہا ہے۔ ہم ہزاروں روپے کماتے ہیں، ہزاروں روپے کمانے والے اپنے گریبانوں میں جاتے ہیں، لاکھوں روپے کمانے والے اپنے گریبانوں میں جا کے کہ اپنی کمائی میں سے کتنی دولت اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے خاندان پر اور اپنی زندگی کی آسائشوں پر خرچ کر رہے ہیں، اور کتنی دولت اللہ کے دین کو بلند کرنے پر خرچ کر رہے ہیں، کتنی دولت مصطفی انقلاب پر خرچ کر رہے ہیں، کتنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی شادی آئے تو کتنے لاکھ خرچ کرتے ہو، اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے وقت آئے تو گنتے ہو کہ اتنے پیسے لگ گئے۔ ظالمو، خدا کا خوف کرو۔ اگر اللہ کی راہ کے لیے تم بخیل بنو اور اپنی اولادوں کی شادیوں کے لیے، اپنی زندگی کی آسائشوں کے لیے تمہارے ہاتھ کھل جائیں تو پھر تمہارا انجام کافروں سے بھی بدتر ہوگا، مٹا دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ جو غالب ہوئے ان کے کردار کو سامنے رکھو۔ جب میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے پیسوں کی، تمہارے مال کی، آؤ کون ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرتا ہے؟ تو قربان جائیں ان سیدنا صدیق اکبر پر جنہوں نے سارا کچھ لٹا کے آقا کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور اس وقت جو مال تھا وہ سارا اللہ کے دین کی راہ پہ نچھاور کر دیا، اور گھر والوں کے لیے خدا اور خدا کا رسول چھوڑ کر آیا۔ نعرہ رسالت۔ ہر سطح کی مصطفی انقلاب کی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، خالی نعروں سے آج انقلاب نہیں آ سکتا، محض زبانی کلامی لمبی چوڑی باتیں کر لینے سے آج اللہ کا دین غالب نہیں ہو سکتا۔ ایک غریب کارکن سے لے کر امیر تک، ایک ادنا رکن سے لے کر قائد تک، ہر شخص کو اپنے گریبان میں جا کر حساب کرنا ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر رہا ہے۔ اسے بیلنس اپنی بکس کو دیکھنا ہوگا کہ کتنا اپنے کھاتے میں دے رہا ہے، کتنا اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ یہ شرائط ہے کامیابی کی، یہ شرط تم پوری کر دو، کامیابی تمہارے قدم چومنے کو تیار ہے، وہ تو کھڑی ہے تمہارے لیے۔ بانفسہم، اور اپنی جان قربان کی۔ یہاں آسائش کو چھوڑنا ہوگا۔ ہم تان کر بستروں پر بھی سوئے رہیں، 8-8 10-10 گھنٹے کی نیند سے بھی محبت کریں، اور چاہیں کہ باطل سے بھی ٹکر ہو، یہ منافقت ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ اس طرح حق غالب نہیں ہو سکتے۔ جو حق کو غالب کرنا چاہتے ہیں انہیں بستر چھوڑنے ہوں گے، انہیں اپنی جان کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہوگا، مصائب میں مبتلا کرنا ہوگا، جان خرچ کرنا ہوگی، اور کس درجے تک؟ آرام چھوڑنا ہوگا، نیند چھوڑنی ہوگی، کبھی کھانا پینا چھوڑنا ہوگا، تکالیف، مصائب، جان خرچ کرنی ہوگی۔ کس درجے تک؟ اس درجے تک حتیٰ کہ گردن ہی کیوں نہ کٹ جائے۔ انہیں اسوہ حسین پر چلنا ہوگا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے راہ حق کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں عملی شکل بتانا چاہتا ہوں۔ آج آپ کی ٹکر کفر سے ہے، طاغوت سے ہے، منافقت سے ہے، دجل سے ہے، سامراج سے ہے، دین اور امت اور اللہ کی مخلوق کے دشمنوں سے ہے۔ اور ہم نے دین کے دشمنوں سے اور حضور کی امت کے دشمنوں سے اور اللہ کی مخلوق کے دشمنوں سے ایک جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔
یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ ہمارا قدم، میں اعلان کر رہا ہوں، یہ جہاد ہے، جہاد ہے، جہاد ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی دین سے بغاوت کی مرتکب ہے، اور جمہوری اتحاد دین سے منافقت کا مرتکب ہے۔ دو برسر اقتدار دھڑے، ایک دین کے باغی ہیں، ایک دین کے ساتھ منافقت کرنے والے ہیں۔ ہم نے بغاوت اور منافقت دونوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ اس جہاد میں اپنا ایک ایک لمحہ خرچ کرنا، ایک ایک پیسہ خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا، جان مال حتیٰ کہ زندگی خرچ کر دینا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر اس جہاد میں آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اب جائیے میری بات سننے کے بعد اپنی کمائیوں کا حساب کریں، پرسنٹیج مقرر کریں کہ اپنی کل آمدنی اور کمائی میں سے اتنے فیصد اس جہاد کے فنڈ میں زندگی بھر دیں گے۔ آپ تیار ہیں اس کام کے لیے کہ نہیں؟ مقرر کریں کہ اتنے فیصد اس جہاد کے فنڈ میں دیں گے۔ اللہ کے دین کو آج، اللہ کے دین کو آج آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ کے جان کی ضرورت ہے، آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ کی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو لوگ ان تین شرطوں کو پورا کر لیں گے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بڑا بلند ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، کچھ درجے یہاں کے بھی ہوتے ہیں، لوگ وزیر بن جاتے ہیں، مشیر بن جاتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کی ایک ٹکے کی بھی حیثیت نہیں، یہ کوئی درجہ نہیں، یہ کوئی درجہ نہیں۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، جو لوگ یہ شرطیں پوری کر لیں گے ان کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں اونچا ہو جائے گا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایک طرف اللہ پاک فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا اور ساری کائنات کی متاع قلیل ہے۔ یہ وہ اللہ کی ذات ہے جس کی نگاہ میں ساری دنیا کی متاع قلیل ہے، بے حیثیت۔ وہ رب جس کی نگاہ میں اور جس کے نزدیک ساری دنیا کی متاع و دولت اور ساری دنیا کے عہدے اور منصب اور ساری دنیا کا سرمایہ اور ساری دنیا کی کمائی جس رب کی نگاہ میں قلیل ہے، جو ساری دنیا اور کائنات کو قلیل فرما رہا ہے، دیکھیے تو صحیح کہ وہ ایسے لوگوں کے درجے کو اعظم کہہ رہا ہے۔ تو کتنا بڑا درجہ ہوگا جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ درجہ پائیں گے کہ ساری کائنات کی دولت بھی اس درجے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، کامیابی کی ضمانت دیتے تین شرطوں کے ساتھ: ایمان، اس کے بعد ہجرت یعنی گھر بار کو چھوڑنا، وقت دینا، گھر سے نکلنا، وجاہدوا، اور جہاد فی سبیل اللہ، مال سے اور جان سے، دونوں سے۔ یہ تین شرطیں، اس کا اجر فرمایا کہ بہت اونچا، اور ضمانت دے دی کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، پھر اللہ تعالیٰ ان کا رب ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور اپنے راضی ہو جانے کی، کہ جو لوگ بن دیکھے گھر سے نکل پڑیں گے میری راہ پر، اور بن دیکھے اپنا جان مال میری راہ پہ خرچ کرنے لگیں گے، انہیں کامیابی ہوگی، وہ اونچے ہوں گے، ان پہ میری رحمتوں کا نزول ہوگا، اور قربان جائیں خوشخبری دی، فرمایا لوگوں سن لو، ان سے میں راضی ہو جاؤں گا، رضوان، ان سے میں راضی ہو جاؤں گا، رضوان من اللہ اکبر، اور جس پہ اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑا اجری کوئی نہیں کائنات میں۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور پھر ان کے لیے جنتیں اور باغات اور دائمی نعمتیں۔
خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ پھر ان نعمتوں میں خوش رہیں گے، آباد رہیں گے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، اور پھر فرمایا دہرا کر کہ بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ بہت بڑا اجر کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ درجہ بھی بیان ہو گیا، اعظم درجۃ وہ بھی بیان ہو گیا، اولئک هم الفائزون کامیابی بھی بیان ہو گئی، یبشرہم ربہم برحمت رحمت بھی بیان ہو گئی، ورضوان رضوان اللہ کی رضا بھی بیان ہو گئی، وجنات جنتیں بھی بیان ہو گئیں، نعیم مقیم اور دائمی نعمتیں بھی بیان ہو گئیں، اور خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ یہ نعمتیں قائم رہیں گی یہ بھی بیان ہو گئیں۔ بھئی 7 اجر تو بیان ہو گئے، اب کیا رہ گیا کہ پھر فرمایا اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اب کیا رہ گیا؟ تو دوستو بتانا چاہتا ہوں کہ فرما رہے ہیں رب کریم یہ ساری نعمتیں کے بعد بھی ایک اجر ہے، اور وہ لوگ جو بن دیکھے میری خاطر جان لٹاتے ہیں، مال لٹاتے ہیں، وقت لٹاتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، آرام قربان کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، فرمایا میرے بندو جو میری خاطر اتنا کچھ کرتا ہے اس کی جھولی میں سارا کچھ ڈال کر بالآخر کیا کروں گا؟ پھر پردہ اٹھا دوں گا، اپنا دیدار عطا کر دوں گا۔ یہ سارا کچھ دے کر پھر بھی ایک اجر دوں گا، اور وہ کیا؟ آخر میں پردہ اٹھا دوں گا اور دیدار کرا دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت ایک روز جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے اور پوچھیں گے جنتیوں سے کہ بولو جو جو وعدے میں نے تم سے کیے تھے کہ اگر میری راہ میں جان دے دو گے اور نیکی کی راہ پر چلو گے تو تمہیں جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو جو نعمتیں جن نعمتوں کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا بولو کیا سارے وعدے تم نے پا لیے کہ نہیں؟ حسب وعدہ سب کچھ تمہیں مل گیا کہ نہیں؟ تو جنت والے خوش ہو کر کہیں گے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، جو جو وعدہ تو نے فرمایا تھا مل گیا، سب کچھ مل گیا، خوش ہوں گے۔ ہائے ہائے، حدیث پاک میں ہے کہ جب سارے جنتی خوش ہو رہے ہوں گے تو ایک طرف کچھ لوگ چپ چپ بیٹھے ہوں گے، بجھے بجھے بیٹھے ہوں گے، خاموش خاموش بیٹھے ہوں گے۔ اللہ پاک ان سے فرمائیں گے کہ تم بھی جنت میں ہو، کیا تمہیں کوئی کمی محسوس ہوئی؟ تم کیوں چپ ہو؟ تم کیوں چپ ہو؟ وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو سب کچھ لٹاتے لٹاتے خدا کی راہ میں بالآخر جنہوں نے اپنی جان بھی اللہ کے لیے لٹا دی ہوگی، جنہوں نے اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دی ہوگی، جنہیں آپ شہید کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے، وہ چپ چپ بیٹھے ہوں گے۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں میری جنت میں کوئی کمی نظر آئی؟ تم کیوں چپ ہو؟ اس وقت وہ بولیں گے باری تعالیٰ جو جو وعدے تو نے کیے سب کچھ مل گیا مگر ایک شے نہیں ملی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا؟ ورز کریں گے باری تعالیٰ ساری لذتیں، ساری نعمتیں، ساری حلاوتیں سب کچھ ملا مگر ایک مزہ تیری ساری جنت میں نہیں آیا، ایک مزہ تیری ساری جنت میں نہیں ملا۔ اللہ پاک فرمائیں گے وہ کون سا مزہ ہے جو میری جنت میں نہیں ملا ابھی تک تمہیں؟ ورز کریں گے باری تعالیٰ وہ مزہ جو دنیا میں تیری راہ میں جان دیتے ہوئے آیا تھا، جب گولی چلی تھی سینے پر اور تلوار چلی تھی گردن پر، اور تیرے لیے جب جان دی تھی، روح نکلی تھی، تو جو اس وقت پردہ اٹھا تھا اور تیرا دیدار نصیب ہوا تھا، مولا نگاہیں اس لذت کو آج تک ترستی، وہ تیری جنت میں وہ مزہ آج تک نہیں آیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے پھر تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے مولا ہم جنت کے لالچی نہیں ہیں، ہم نے یہ جان کا سودا تیری جنت کے لیے نہیں کیا تھا، ہم جنت کا لالچ نہیں رکھتے، یہ چاہتے ہیں کہ پھر دنیا میں بھیج، پھر وہی گولی چلے، پھر وہی تلوار چلے اور جان نکلے، پردہ اٹھے اور تیرا دیدار ہو، پلٹ پلٹ کے جاتے رہیں، جان دیتے رہیں، تیرا دیدار ہوتا رہے، یہ آرزو ہے۔ مگر دنیا میں تو ایک ہی بار جینا نصیب ہے، دنیا میں
ایک ہی بار نصیب ہے، جنت میں جا کے پلٹ کے آنا میسر نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آخر میں وہ اجر بھی دوں گا مگر ان کو جو جان دے دیں گے میرے لیے۔ یہ راہ حق کے مسافروں، اللہ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم جس راہ پر چلے ہیں وہ یہ راہ حق ہے، وہ یہ راہ حق ہے۔ اس جذبے سے چلنا ہوگا، اس ولولے سے چلنا ہوگا، اس ارادے سے چلنا ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور محبت کا معیار بیان کیا، محبت اور دوستی کا بولیے معیار بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اب محبت اور دوستی کا معیار بیان ہو رہا ہے۔ پرکھ کے دیکھ لو کہ ہم کہاں کھڑے۔ ہر شخص اس پیمانے پر اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے۔ صرف گریبان میں جھانکنے کی دیر ہے، آدھے منٹ میں ہر شخص کو جواب مل جائے گا۔ محض گریبان میں جھانکنے کی دیر ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ قرآن کا معیار سن لیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی، تمہارے باپ آبا و اجداد اور تمہارے بھائی وہ بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھے تو تم ان سے محبت چھوڑ دو۔ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی، یہ خونی رشتے ماں باپ کے اور بھائیوں کے، اگر حق کے مقابلے میں وہ باطل کو عزیز جانے، ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز جانے، سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کو عزیز جانے، صداقت کے مقابلے میں کذب کو عزیز جانے، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو دوست رکھیں تو تم انہیں دوست نہ جانو، ان کی دوستی چھوڑ دو، ان سے محبت چھوڑ دو۔ یہ قرآن کا دو ٹوک معیار۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور میرے اس حکم کے بعد بھی جو ان پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے اور ان کی دوستی اور محبت کو دل میں جگہ دیتا ہے، فرمایا پھر وہ بھی ظالم اور تم بھی انہی کے ساتھ ظالم قرار پاؤ گے۔ تو معیار محبت خونی رشتے نہ ہوئے، معیار محبت حق کے ساتھ دوستی ہوئی۔ جو حق کا دوست ہے وہی آپ کا دوست ہے، جو باطل کا دوست ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ ایک روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا گھر میں بیٹھے۔ اس بیٹے نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی حالت کفر میں تھا۔ اس وقت کا واقعہ بیان کر رہے۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے، بعد میں صحابی ہو گئے مگر حالت کفر کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ابا جان، آپ کو یاد ہے کہ فلاں جنگ میں آپ اسلام کی طرف سے، حضور کے لشکر کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور دونوں میدان میں تھے، تلواریں چل رہی تھی اور آپ 2 بار میری تلوار کی گرفت میں آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا کہہ رہا ہے 2 بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں چاہتا تو ایک ہی وار سے آپ کا سر قلم کر دیتا، مگر چونکہ آپ میرے والد تھے میں نے دونوں بار گریز کیا اور چھوڑ دیا۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے۔ اب قربان جائیں، یہ ہے قرآن کا معیار جس پر وہ لوگ پورے اترے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، بیٹے تیری تلوار کے نیچے تو میں 2 بار آیا، تو نے چھوڑ دیا۔ اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم اگر میری تلوار کے نرغے میں تو ایک ہی بار آ جاتا تو تیرا سر قلم کر دیتا، رشتے کو نظر انداز کر دیتا، خون کو نظر انداز کر دیتا، تیرے بیٹے ہونے کو بھول جاتا کہ تیرے رشتے سے عزیز تر مجھے رب کا رشتہ تھا، تیرے تعلق سے عزیز تر مجھے اللہ کے دین کا تعلق تھا۔ اگلا معیار سن لو، حق کی اس تحریک سے وابستگی اختیار کرنے والوں، اس پیمانے پر ہمیں پورا اترنا ہوگا،
اس پیمانے پر پورا اترنا ہوگا۔ میں آج سورہ توبہ کے حوالے سے آپ کو صرف پیمانہ حق بتا رہا ہوں، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، گربانوں میں جھانک کر خود بخود اندازہ کرتے چلے جائیے اور کوشش کیجئے، اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ ہمیں اس پیمانے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس پیمانے پہ آپ پورے اتر گئے تو اللہ کی عزت کی قسم، یہ طاقتیں جو پاکستان کے اندر اندرونی باطل طاقتیں، ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں۔ امریکہ اور روس جیسی عالمی طاغوتی کافر طاقتیں بھی جمع ہو جائیں تو آپ کے قدموں میں نہ لرزہ پیدا کر سکتی ہیں اور نہ آپ کی کامیابی کی منزل آپ سے چھین سکتی۔ بس ہمیں اس معیار پہ پورا اترنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 24 میں، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، ایک لسٹ بیان کی۔ فرمایا میرے پیارے محبوب یہ اعلان کر دے اپنی امت کو، قرآن اب آپ کو یہ اعلان سنا رہا ہے، یہ اعلان قرآن ہو رہا ہے۔ میرے محبوب اعلان کر دے، اگر تمہارے باپ آبا و اجداد، ماں باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے اور تمہاری اولادیں، بیٹے بیٹیاں، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان کے رشتہ دار، واموال اقترفتموها اور تمہارا مال جو تم محنت کر کر کے کماتے ہو، دکانوں پر بیٹھ کر، کارخانوں میں جا کر، دفتروں میں جا کر بھاگ دوڑ کر کے جو کمائی کرتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری تجارتیں، تمہارے کاروبار جن کے بارے میں صبح و شام تمہیں فکر رہتی ہے کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے، کہیں سودے میں خسارہ نہ ہو جائے، کہیں نفع کم نہ ہو جائے، وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے گھاٹے سے ڈرتے رہتے ہو۔ 6 اور فرمایا ومساکن ترضونہا اور وہ تمہارے گھر، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے مکانات جنہیں پیار سے دیکھتے ہو، جن سے محبت کرتے ہو، جن کو سجاتے ہو، اور اپنے گھر جن سے پیار کرتے ہو۔ فرمایا یہ ساری چیزیں، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بھائی بیویاں، رشتہ دار، مال و دولت، تجارت، کاروبار اور مکان، گویا ساری دنیا کی متاع اور ساری دنیا کے رشتے۔ فرمایا سن لو، اگر ان سب سے بڑھ کر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ کی محبت ان ساری محبتوں سے بڑھ نہ گئی اور رسول پاک کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب نہ آ گئی اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کی محبت ان ساری محبتوں کو کاٹ نہ گئی، اللہ اس کے رسول اور دین اسلام کی خاطر جہاد کرنے کی یہ محبت اگر ان محبتوں سے آگے بڑھ نہ گئی تو تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو جب عذاب کا امر آئے گا، تم ہلاک کیے جاؤ گے، تم ذلیل کیے جاؤ گے، تمہاری عزتیں لٹیں گی، تمہارے مال لٹیں گے، بدامنی ہوگی، قتل و غارت ہوگی۔ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ عزتیں محفوظ ہیں، جان و مال محفوظ ہے، رشتے محفوظ ہیں، بدامنی ہے، قتل و غارت ہے، ڈاکہ ہے، بے عزتی ہے، لوٹ مار ہے، ایک جہنم زار بن گئی ہے پورے پاکستان کی سرزمین۔ یہ کیا ہے؟ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، امر الہی عذاب کا نازل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ، رسول اور دین کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا، دنیا کی محبت کو آگے کر دیا۔ فرمایا اگر یہ سودا اس طرح بدل جائے گا تو عذاب آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین،
اور حد سے بڑھنے والے فاسقوں اور نافرمانوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، اور اپنی زمین پر عزت بحال کرنا چاہتے ہو، امن بحال چاہتے ہو، جان و مال کا تحفظ چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، راحت کی زندگی چاہتے ہو، قتل و غارت کا خاتمہ چاہتے ہو، نظام بدلنا چاہتے ہو، تو پھر سیدھی بات ہے، ایک ہی کام کر لو، اللہ، رسول اور جہاد کی محبت کو غالب کر دو، باقی ساری محبتیں پیچھے کر دو۔ بڑا سیدھا سا سودا ہے۔ ایمان سے کہیے، ہمارے ہاں اللہ، رسول اور جہاد کی محبت اونچی ہے یا دنیا کی محبت اونچی؟ بولیے۔ پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن اور مصطفی انقلاب کے مشن سے وابستی رکھنے والوں، اگر راہ حق کے جہاد میں کامیابی کی آرزو رکھتے ہو تو معیار یہ ہے، ساری محبتیں اللہ کی محبت پر قربان کر دو، مصطفیٰ کی محبت پر قربان کر دو، اس دین حق کی خاطر جہاد کی محبت پر قربان کر دو۔ عزم لے کے اٹھو، آج فیصلہ کر کے اٹھو، پھر زندگی کو اس فیصلے کے مطابق ڈال لو۔ دیکھو، بڑے بڑے پہاڑ بھی ریزہ بن کے اٹھتے نظر آئیں گے، طوفان ہٹ جائیں گے، بڑی بڑی طاقتیں تمہارے قدموں میں جھک جائیں گی، اللہ کا فیصلہ بدل جائے گا۔ یعنی وہ فیصلہ جو اس وقت عذاب کی شکل میں ہے، وہ فیصلہ فلاح کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، کم سے کم ہم اللہ سے منافقت نہ کریں، اس کے رسول سے، دین سے، راہ حق سے منافقت نہ کریں، ورنہ ہمارے اندر اور ان جماعتوں کے اندر جو دین کا نام بیچتی رہی ہیں آج تک اور بیچ رہی ہیں، جو حضور کی امت سے دھوکہ کر رہی ہے، اللہ کی مخلوق سے منافقت کر رہی ہے، اور مصطفی نظام اور مصطفی انقلاب سے دھوکہ کر رہی ہیں، ان میں اور ہمارے کردار میں فرق کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے کردار کو نمایاں کرنا ہے، اور وہ اسی طریقے سے نمایاں کرنا ہے کہ ہر شے پر اللہ، رسول اور جہاد کی محبت غالب آ جائے۔ ہم حالت جہاد میں ہیں، جہاد کا وقت شروع ہو چکا ہے، جہاد کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ میں تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، آج اس جہاد کا جمہوری مرحلہ ہے، دین حق کے غلبے کے جہاد کا جمہوری مرحلہ ہے۔ کل کو کربلائی مرحلہ بھی آ سکتا ہے، مرحلہ کربلا بھی آ سکتا ہے۔ اگر جمہوری طریقے سے دین حق غالب ہو گیا تو آسان صورت ہے، مگر اس راہ سے دین حق کے غلبے، اگر دین حق کے غلبے کی یہ راہ بند ہو گئی اور بند کر دی گئی تو کیا آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ میں خانہ خدا میں اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی کتاب میرے سامنے، ہمیں نہیں بیٹھنا۔ یہ گردن جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سر جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اگر یہ گردن کٹوانے کا وقت آیا تو سب سے پہلے یہ گردن کٹنے کو تیار ہوگی، مگر تیرے حق غالب ہوتا رہے گا۔ اس مصطفی انقلاب کی راہ میں قدم رکھنے والوں، آج یہ عزم لے کر جہاں سے نکلو، عزم جہاد لے کر نکلو، مجاہد بن کے نکلو، ایک فیصلہ کر کے نکلو، پھر دیکھو کہ خدا کی رحمتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ایسا بن کے دکھاؤ اور دیکھو میری رحمتیں کیسے آتی ہیں۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ وحنین ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا
وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. فرمایا سنو، اللہ نے بہت سارے میدانوں میں تمہیں فتح عطا کی، تمہاری مدد فرمائی، بدر میں مدد کی، حدیبیہ میں مدد فرمائی، بہت سارے میدانوں میں تمہاری مدد کی. اور پھر قرآن کہتا ہے حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی. جس دن حنین کا غزوہ تھا، حنین کی جنگ تھی، اس دن بھی مدد کی. اور اب دیکھیے کہ مدد کیسے کی. فرمایا یہ وہ دن تھا کہ اس دن تمہاری فوج کثرت میں تھی، تمہاری فوج مسلمانوں، تمہاری فوج لشکر مصطفی کی تعداد زیادہ تھی، یعنی ظاہری اسباب زیادہ تھے. یہ نقطہ قابل توجہ ہے. ظاہری اسباب زیادہ تھے، فوج زیادہ تھی، لشکر زیادہ تھا، طاقت زیادہ تھی، وسائل زیادہ تھے. جب تم نے دیکھا کہ ہم کثرت میں ہیں تو تمہاری نگاہ کثرت پہ پڑی اور تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ہٹ گئی. تمہیں گمنڈ آ گیا کہ ہم زیادہ ہو گئے، طاقتور ہو گئے، ہمارے وسائل، ہماری تعداد بڑھ گئی. جب تمہاری نگاہ دنیا کے مال و اسباب اور افراد کی کثرت پر پڑ گئی تو تمہارے اندر ایک گھمنڈ آ گیا. تو فرمایا بس یہ گھمنڈ آنے کی دیر تھی، یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی. فی الفور ایک عارضی شکست تمہارے اوپر طاری کر دی گئی. کیا؟ عارضی شکست طاری کر دی گئی. اور وہ زمین جو بڑی کشادہ ہے، اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ کامیابیاں افراد کی کثرت سے نہیں ہوا کرتی، مال و اسباب کی زیادتی سے نہیں ہوا کرتی، لشکر اور فوج کی کثرت سے نہیں ہوا کرتی. کامیابی اوپر سے اترا کرتی ہے. ایمان رکھ لو اس بات پر، اعتقاد رکھ لو، یقین کر لو. مت سوچو کہ آج دونوں باطل دھڑے اقتدار پر ہیں، دونوں کے پاس سرمایہ اور دولت ہے، دونوں کے پاس وسائل اور اسباب ہیں، اور برسر اقتدار باطل دھڑوں کے پاس کثرت ہے. کامیابیوں کے فیصلے اس کثرت سے نہیں ہوں گے. تم اللہ کے بندے بن جاؤ، کامیابی آسمان سے اترے. یہ ایمان پیدا کر لو، آسمان سے اترے گی. فرمایا جب کثرت تھی گھمنڈ ہوا، ہم نے شکست میں بدل دی تمہاری کثرت. اور پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے. غزوہ حنین میں صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے، پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے. یہ منظر دکھایا گیا کہ افراطی کثرت سے فتح کے فیصلے نہیں ہوا کرتے، فتح و نصرت کے فیصلے اوپر سے آتے. پھر آقا دو جہاں رہ گئے، چند صحابہ رہ گئے، استقامت کے ساتھ لڑتے رہے، آگے بڑھتے رہے. وہ کثرت ٹوٹ گئی، وہ کثرت ٹوٹ گئی. جب کثرت ختم ہوئی اور قلت میں بدل گئی، تھوڑے رہ گئے. جب تھوڑے رہ گئے تو ہر ایک نے دیکھا کہ کثرت ہمارے کام نہ آئی، کثرت ہمارے کام نہ آئی. کام تو وہی رب آئے گا، کام وہی اللہ آئے گا جس سے ہم نے پیٹھ پھیر لی ہے، جس کو ہم بھول گئے، وہی اللہ کام آنے والا ہے. جب کثرت قلت میں بدل گئی اور گھمنڈ جاتا رہا اور یقین اللہ پر پھر قائم ہو گیا. کیا ہے؟ یقین اور ایمان اللہ پر پھر قائم ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. پھر اللہ نے رسول پاک پر اور حضور کے غلاموں پر سکون نازل کیا، اطمینان نازل کیا، اعتماد نازل کیا، اور فرمایا میرے پیارے اور میرے پیارے محبوب کے غلاموں تمہارے قدم نہ اکھڑے. دیکھا کثرت فتح نہ دے سکی، اب قلت ہے، تھوڑے ہو، اب تھوڑے ہو کر ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ کیسے غالب آؤ گے. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. پھر ہم نے آسمانوں سے لشکر اتار دیے، فرشتوں کے، جو تمہاری مدد کرنے لگے مگر تمہیں دکھائی نہ دیتے تھے. پھر مدد اتری،
فرشتے آئے, میدان جنگ میں آئے, تمہاری مدد کے لیے آئے, تمہیں دکھائی نہ دیتے تھے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو کافر تھے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا گیا, ناکام ہو گئے, ان پر عذاب آیا, وہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. اب ایمان یہ سوال کرتا ہے, ایمان والو بتاؤ کیا رب بدل گیا؟ کیا 1400 سال بیت جانے کے بعد اب رب بدل گیا؟ بولیے, اونچا جواب دے. کیا اس کا وعدہ بدل گیا؟ کیا اس کی رحمت بدل گئی؟ کیا نبی کی نبوت بدل گئی؟ یہ ہے. تو اگر اس وقت حضور کی غلامی میں آ کر اللہ پر بھروسہ کر کے آسمانوں سے خدا کی غیبی مدد اتر سکتی ہے, تو آج مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو اور سب کچھ لٹا دو. خدا کی قسم آج بھی آسمانوں سے مدد اترے گی, آج بھی مدد اترے گی. اور تم دیکھو گے, زمانہ دیکھے گا, عالم کفر دیکھے گا, باطل طاقتیں دیکھیں گی کہ خدا کی مدد آج بھی اتری ہے اور اتر کر رہے گی. مگر ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہوگا, بھروسہ اللہ پر کرنا ہوگا, خود کو اللہ کے سپرد کرنا ہوگا اور سب کچھ اللہ کے لیے لٹانا ہوگا. ذالک جزاء الکافرین, اور کافروں کا انجام یہی ہوتا ہے جو اللہ نے کر کے دکھا دیا. اور پھر ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, پھر اللہ پاک نے رحم کر دیا بعد میں جس پر چاہا, توبہ نصیب فرما دی. اور اللہ پاک معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. دوستو, یہ آج کا پیغام تھا. میں اپنی گفتگو اس جملے پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ کے دین پر پھر ابتلا کا وقت ہے, حضور کی امت پر پھر زوال کا وقت ہے. آج خدا کی ذات ہمیں آزما رہی ہے کہ کون ہے اس دور ابتلا میں پھر اپنا سب کچھ میرے دین کی خاطر لٹانے والا. آج حضور گنبد خضرا میں لیٹ کر ہمیں تک رہے ہیں کہ کون ہے میری امت میں سے میرے دین کو پھر زندہ کرنے کے لیے خود کی اپنے آپ کو لٹانے والا, کون ہے میدان میں نکلنے والا. آج سوال ہو رہا ہے. ہم لبیک کہتے ہیں رب ذوالجلال, تیری آواز پر, تیرے محبوب کی آواز پر, تیرے دین کی آواز پر. ہم یہ عزم کر کے نکلے ہیں کہ توفیق تو دے چاچا, تن من دن جو کچھ ہے ہم لٹاتے جائیں گے. مجاہدوں, مصطفی انقلاب کی سپاہیوں, اور تحریک منہاج القرآن اور تحریک انقلاب مصطفی کے وابستہ لوگوں, آج یہ عزم کر کے جاؤ کہ اپنی کمائی میں سے ہر مہینے اتنے فیصد جہاد کو دیں گے. جمع کراؤ. اپنے آرام میں سے اتنے فیصد جہاد کو دیں گے, اپنی نیند میں سے اتنا وقت جہاد کو دیں گے, اپنی جان کا اتنا حصہ جہاد کو دیں گے, اپنے وقت میں سے اتنا حصہ جہاد کو دیں گے. اللہ رسول اور اس جہاد کی محبت کو ہر محبت پر غالب کریں گے. یہ شرطیں آپ پوری کر لیں اور اللہ آسمان سے پھر غیبی مدد اتارنے کو ہے. اللہ رب العزت ہمارے حال کو لطف و کرم فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ مصطفی انقلاب کے مشن میں کامیابی کی منزل تک پہنچنے کی توفیق دے.